बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाका में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में इस मौजू पर बात करूँगा कि क्या सऊदी से 3 महीनों के निज़ाम में हरूब पर आने वाले दोस्त दोबारा सऊदी अरब जा सकते हैं और कब तक जा सकते हैं। इस जैसे बहुत से सवालात और उनके जवाबात के बारे में मैं आज इस ट्यूटोरियल में बात करूँगा। मैंने तो बहुत से सवालात के जवाबात बाज़ दोस्तों को डायरेक्ट कमेंट्स में भी दिए हैं, लेकिन बाज़ मसरूफियात की वजह से हमने फ़र्दन हर किसी के सवालात के जवाबात नहीं दे पाए। इसलिए हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाएंगे और सबके जवाबात दे देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेहरबानी करके इस सब्सक्राइब वाले बटन पर ज़रूर दबाएगा। इसका फ़ायदा होगा कि हम वक्तन अच्छी वीडियो इंटरनेट एंड्रॉयड मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स के मुतालिक अपलोड करते रहते हैं, जिससे आप इंजॉय भी करेंगे और आपको कुछ फ़ायदा भी होगा। तो जनाब, मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त खर्च करना नहीं चाहता, तो आइए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जनाब, सबसे पहले मैं अपना ये कमेंट्स बॉक्स खोलूँगा, जिसमें बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए हैं और उनके सवालात किए हैं और मैं उनके सवालात के जवाबात दे दूँगा। तो मैं सबसे पहले इधर जाता हूँ, मैं इसको ऑन करता हूँ। तो जनाब, सबसे पहले एक भाई ने सवाल किया था कि सलाम भाई जो हरूब वाले 3 महीने के निज़ाम में हुरूज लगवा के आए हैं, क्या वो वापस न्यू वीज़ा पे जा सकते हैं या नहीं। इस भाई ने सवाल किया है कि 3 महीनों के निज़ाम जो है, अभी जो 1 महीने का और भी मोहलत दिया गया है, इनके दौरान अगर कोई अपने कागज़ी कार्रवाई करके अपने वतन जा चुके हों और वो हरूब वाले हों, तो क्या वो दूसरे नए वीज़े पर वतन वापस आ सकते हैं, यानी सऊदी अरब जा सकते हैं। तो मेरा जवाब है कि वो बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि इस हवाले से मैं सऊदी का जो ममनून अखबार है सऊदी गज़ट में, उसका हवाला देता हूँ। इसके मुताबिक ये लिखा गया है और मैं पहले इस अखबार का जो डेट है मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये फ्राइडे जुलाई 21 2017 27 शवाल 1400 ये आज का अखबार है। मैं इसके हवाले से आपको कहूँगा, लेकिन अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कहता। इसके मुताबिक 5,70,000 एक्सपर्ट जो हैं, इन 3 महीनों का जो निज़ाम है इसने पैदा उठाया हुआ है। इसमें बांग्लादेशी, पाकिस्तान, मिस्र और दूसरे इलाक़ों के गैर कानूनी लोग थे, तो उन्होंने इससे पैदा उठाया है। टोटल 5,72,488 लोगों ने इससे पैदा उठा के अपने मुल्क जा चुके हैं। इधर लिखा गया है, जवाजात ने ये रिपोर्ट दिया हुआ है कि द जवाजात सेड मोर देन 12,000 एक्सपाट्रिएट हु लेफ्ट वॉलंटरीली हैव कम बैक लीगली टू द किंगडम विद न्यू वर्क वीज़ाज। जवाजात का ये रिपोर्ट है कि 12,000 एक्सपर्ट ऐसे लोग जो हरूब लगवा के और अपने कागज़ी कार्रवाई करके जा चुके हैं, तो अपने कानूनी तौर पर अपने दूसरे वीज़ों पर मुल्क में आ सकते हैं। 12,000 लोग उनमें से सऊदी अरब दोबारा आ गए हैं दूसरे नए वीज़ों पर कानूनी तौर पर। यानी जो लोग 3 महीनों का जो निज़ाम था और अभी 1 महीने का दूसरा मोहलत दिया गया है, इनमें से जो लोग हरूब लगवा के और अपने कागज़ी कार्रवाई करके एयरपोर्ट से जा चुके हैं और इस 3 महीनों से पैदा उठाकर जा चुके हैं, तो उनमें से 12,000 लोग वापस आ गए हैं मुमलिकत में नई वीज़ों पर कानूनी तौर पर। और उसने दूसरी बात ये कही है कि सम ऑफ देम हैव कम बैक विद इन अ वीक ऑफ देयर डिपार्चर। उनमें से बाज़ लोग रोसती के 1 हफ्ता बाद भी नए वीज़ों पर कानूनी तौर पर मुमलिकत में दाखिल हो गए हैं। तो ये उस भाई के सवाल का जवाब है जिसने सवाल किया था कि 3 महीनों के निज़ाम के तहत जो लोग जिन लोगों के ऊपर हरूब था और वो जा चुके हैं, तो क्या वो आ सकते हैं मुमलिकत। तो सऊदी अखबार का जो सऊदी गज़ट है, ये इंग्लिश का अखबार है, मारूफ अखबार है, बहुत मारूफ अखबार है सऊदी अरब का। तो इसके मुताबिक इसमें ये जवाजात ने रिपोर्ट दिया हुआ है कि 12,000 लोग तो अभी तक आ चुके हैं और वो आ सकते हैं, यानी उन पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर वो उनके ऊपर हरूफ है और वो अपने कागज़ी कार्रवाई करके जाए तो फिर वो आ सकते हैं।
دوسرا بات یہ کہی گئی انڈر دا رولز آف دا کیمپین اینی ایکسپرٹ وائلیٹنگ دا رولز آف ریزیڈنس اینڈ ورک وڈ ناٹ بی فنگر پرنٹڈ ایٹ دا ٹائم آف ڈپارچر. کہ اس مہم کا 3 مہینوں کا جو یہ مہم ہے اس کے دوران اگر کوئی ایئرپورٹ پر اپنی کاغذی کارروائی کر کے جانا چاہے اور جس کے اوپر حروف ہو تو ان کے فنگر پرنٹ نہیں لیا جائے گا, اس کے بسمات نہیں لیے جائیں گے, اسی وجہ سے تاکہ وہ قانونی طور پر دوبارہ مملکت آ سکے. اسی بنا پر the جوازات which has established about 50 reception for the expatriate to complete their departure procedure. جوازات نے اس مقصد کے لیے 50 کاؤنٹر ایئرپورٹ پر لگائے ہیں تاکہ لوگوں کے مسائل جلد سے جلد نمٹا سکے اور اس غرض سے تاکہ وہ اپنے ملک جائے اور پھر قانونی طور پر نئی ویزوں پر آ سکیں. یعنی اس پر کوئی پابندی ایسا نہیں ہے کہ وہ نئی ویزوں پر نہیں آ سکتے. It also warned the violators who had completed their departure procedure but are still staying in the kingdom they would be jailed and penalized. دوسرا حکم یہ دیا گیا ہے, ایسا خبرداری دیا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو اب جن کے حروف لگوائے جن کے کاغذی کارروائی ہو چکی ہے اور وہ اب تک اپنے ملک روانہ نہیں ہو گئی ہیں تو ان کے لیے یہ تنبیہ دی گئی ہے کہ ان کو اگر اس کا یہ مدت جو ہے جو اب 1 مہینے کا مدت دیا گیا ہے اس میں اگر وہ نہیں نکل گیا تو ان کو جیل دیا جائے گا اور ان کو سزا بھی دی جائے گی. تو جناب میں دوسرے سوالات کی طرف اب جاتا ہوں. دوسرے سوالات کے تحت یہ ایک دوست نے سوال کیا ہے, راشد علی نے, سر جی حکومت کی طرف سے حروف کینسل ہو گیا ہے یا نہیں. اس نے یہ سوال کیا ہے کہ حکومت کی طرف سے حروف کینسل ہو گیا ہے یا نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی جان اب تک حروف اگر کوئی غیر قانونی طور اب بھی اپنے کفیل سے بھاگ جائے تو حروف دیا جائے گا. حروف کا یہ نظام ختم نہیں ہے, لیکن جن لوگوں کے اوپر حروف دیا گیا ہے تو اس چاند سے پیدا اٹھا کر وہ اپنے ملک جا سکتے ہیں. ان کا حروف آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا, وہ اپنی کارروائی جا سکتے, لیکن اس مدت کے اندر. دوسرے سوال کی طرف میں آ جاتا ہوں جو کہ عمران خان بھائی نے کیا ہے. اس نے پشتو میں سوال کیا ہے, 29 مارک نہ مخ کے چپچا پسے خروب وہ او 29 مارک نہ مخ کے تلیوی پجیل نو دہاغا بیا پنوی ویزا راتلیشی او کنا. اس بھائی نے سوال کیا ہے اگر 29 مارچ سے پہلے یعنی جب سے 3 مہینوں کا جو نظام تھا وہ شروع نہیں ہوا تھا اور اس سے پہلے اگر کوئی حروف پر اس کے پیچھے اگر کسی کے پیچھے حروف ہو اور وہ جیل پر گیا ہو تو کیا وہ واپس آ جا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے جواب یہ ہے کہ بھائی جان وہ واپس نہیں آ سکتا کیونکہ اس سے فنگر پرنٹس لیا جا چکا ہوگا. اور سعودی ویب سائٹ جو کہ QSaudi.com آپ بھی اسے دیکھ سکتے ہیں. میں دوبارہ دہراتا ہوں www.QSaudi.com. یہ ایک سعودی کا ویب سائٹ ہے. اس میں سعودی حکومت نے یہ اس کے بارے میں معلومات دیتے ہیں. اس میں یہ دیا گیا ہے کہ جن لوگوں کے فنگر پرنٹ لی جائیں تو وہ 5 سال تک مملکت میں نہیں آ سکتے. تو جناب اگر آپ 29 مارچ سے پہلے گئے ہوئے ہیں تو آپ 5 سال تک مملکت میں نہیں آ سکتے. دوسرا سوال اس نے یہ کیا ہے چے دچا پیشہ سائق خاصوی او پیکامن نوی کولو تے ڈیرے روپے اخلی نہاغا کپالا کولیشی کنا. اس نے یہ سوال کیا ہے اگر کسی کا پیشہ سائق خاص ہو اور کپیل اس سے زیادہ پیسہ لیتا ہو تو کیا اس نقل کپالہ ہو سکتا ہے؟ تو جناب یہ تو ان کی آپس کی بات ہے, ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ اگر ایسا ہے اگر کفیل آپ کا اقامہ ختم ہو گیا ہو اور 1 مہینہ ہو گیا ہو جو کہ وزارت محنت نے اسی مہینے میں اس نے اعلان کیا ہوا ہے کہ اگر کسی کا پیشہ سائق منزلی ہو یا سعودی کا ذاتی ڈرائیور ہو, ذاتی ملازم کی حیثیت سے ہو اور اس کا اقامہ ختم ہو جائے اور پھر 1 مہینہ گزر جائے اور کفیل اس کا اقامہ تجدید نہ کرے تو ایسی صورت میں وہ بغیر پوچھے اس سے نقل کپالہ لے جا سکتا ہے. لیکن جیسے آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر زیادہ پیسے لینے کا سوال ہے تو یہ تو آپ کے اور اس کے بارے میں اتفاق کی بات ہے, آپ اسے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم جو بھی کہیں گے وہاں کے قانون کے مطابق کہیں گے. تو جناب میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا, اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں. تو دوسرا سوال
جن کے یہ سوالات جو ہیں جن کا میں نے جواب دیا ہے، اس لیے میں اس کو اسکرول کر کے نیچے جاتا ہوں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ دوسرے بھائی نے یہ سوال کیا ہے پشتو میں کہ رورا زما اکامان ندا جوڑا 45 ورځې پہ اوشوے نوے راغلیم کپنے حالاتو په وجه پکار ما کار نه دی کړی، هغې را پسې خروب ورکړی دی، 15 ورځې کېږي او پاسپورټ یعنی د خروب 15 ورځې کېږي چې هغو را پسې خروب ورکړی دی او پاسپورټ زما سره نشته، د کپیل سره دی، زما واپس تلو ته زړه کېږي، یعنی زه غواړم چې واپس لاړ شم سعودی عرب ته، نو څه وکړم؟ جواب راله ضرور راکې۔ نو اس کے بارے میں یہ جواب دوں گا۔ اس نے یہ سوال کیا ہے، میں پشتو میں اردو میں اس لیے دہراتا ہوں کہ بعض ہمارے ویور جو ہیں وہ اردو بولنے والے ہیں، بنگلہ دیش ہیں، انڈین ہیں، نیپالی ہیں، تو اس لیے میں ان کی وجہ سے اردو میں بات کر رہا ہوں، ان کے یہ سوال میں اردو میں دہراتا ہوں۔ اس نے یہ سوال کیا ہے کہ بھائی جان میرے 45 دن ہو گئے ہیں کہ میں اپنے وہاں سے آ گیا ہوں، اور اس نے میرے پیچھے خروب دیا ہوا ہے، 5 دن ہو گئے کہ میں نے چیک کیا تو خروب دیا ہوا ہے، اور پاسپورٹ میرے ساتھ نہیں ہے، پاسپورٹ کپیل کے ساتھ ہے۔ اب میں سعودی عرب دوبارہ جانا چاہتا ہوں، تو کیا میں جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا ہوں؟ تو بھائی جان اگر اس نے 45 دن ہو گئے، اگر تم نے تھوڑا صبر کیا تو اور اپنے کاغذی کارروائی کر کے اس 3 مہینوں کا جو نظام تھا اور اب 1 مہینے کا جو جاری نظام ہے اس سے پیدا اٹھایا ہوتا تو آپ جا چکے ہوتے، تو آپ دوبارہ آ سکتے تھے، لیکن آپ کے کہنے کے مطابق کہ آپ کا پاسپورٹ بھی ان کے پاس ہے اور آپ جیل پر آ گئے ہیں، تو اسی صورت میں آپ نہیں جا سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ کے اوپر آپ کے پیچھے خروب رپورٹ دیا ہو، کسی غلط رپورٹ دیا ہو، تو اس وجہ سے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ 5 سال تک سعودی قانون کے مطابق، جو کہ میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ www.kyonsaudi.com یہ ایک ویب سائٹ ہے، آپ اسے استفادہ کر سکتے ہیں، اس میں چیک کر سکتے ہیں کہ جو خروب پہ اور جس کے فنگر پرنٹ لگائے جا چکے ہیں تو وہ 5 سال تک نہیں جا سکتے۔ تو جناب میں دوسرا آخری سوال دہراتا ہوں، سر جی اگر جس کا اقامہ ختم ہو اور وہ جانا چاہتا ہو حالات کی تنگی کی وجہ سے اور یا کپیل سے پریشان ہو، تو پھر ان کے لیے بھی کوئی چانس ہے؟ یہ سلیم چودھری صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر کسی کا اقامہ ختم ہو گیا ہو اور اقامہ تجدید نہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہو یا اقامہ تجدید نہیں کر چاہتا ہو اور وہ اپنے ملک حالات کی وجہ سے تنگی کی وجہ سے جا سکتا ہو، یعنی ان کے ادھر کام نہیں ہوتا، ان کے حالات تنگ ہیں، تو اپنے یا کپیل سے پریشان ہو، تو اس صورت میں وہ تو ان کے لیے کوئی چانس ہے؟ اس نے سوال کیا ہے۔ تو جناب اگر ابھی اسی مہینے کے دوران اگر آپ کا اقامہ ختم ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حیثیت غیر قانونی ہو گیا ہے، تو اسی صورت میں آپ بھی اس سے پیدا اٹھا کر جا سکتے ہیں، بالکل جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی حیثیت غیر قانونی ہو گیا ہے اور آپ اس 1 مہینہ جو ابھی جاری ہے، کچھ دن باقی ہیں، اس سے آپ پیدا اٹھا سکتے ہیں، بالکل آپ جا سکتے ہیں، آپ پہ فنگر پرنٹ نہیں لیا جائے گا اور آپ سے کچھ بھی نہیں، آپ آسانی سے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر یہ مدت گزر گئی تو پھر آپ نہیں جا سکیں گے۔ تو دوستو آپ کے سوالات تھے جو میں نے آج آپ کے سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ میں نے تو بہت سے سوالات کے جوابات ڈائریکٹ کومنٹس میں بھی دیے تھے، لیکن سوالات بہت زیادہ تھے، اس لیے میں نے پردن ہر کسی کو سوالات کے جوابات نہیں دیے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں ایک ویڈیو بناؤں اور جوابات دے دوں۔ تو جناب اگر یہ ویڈیو پسند آ گیا ہو تو ویڈیو کے آخر میں لائک کے بٹن پر ضرور دبائے گا، اس سے ہمارے حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم آپ کے لیے اور بھی نئی ویڈیو تیار کریں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور بھی سوال ہو تو جناب آپ بالکل سوال کر سکتے ہیں کومنٹ میں، دوبارہ میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ آپ کے کومنٹس کے جواب دوں گا۔ تو جناب اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں، والسلام۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اوکے، والسلام۔